یہ دیکھنا، یہ سوال کیا اوپر والا؟ وعلیکم السلام۔ بھائی کا سوال ہے، گھر میں ہم قرآن پاک رکھتے ہیں تو قرآن پاک کس طرف رکھیں؟ اس جانب رکھیں، کعبۃ اللہ کی جانب رکھیں، یا شمال کی یا جنوب کی جانب؟ بھائی آپ قرآن اس جانب رکھیں جس کو آپ بآسانی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں صرف قرآن پاک رکھنا اور قرآن پاک کو کھولنا بھی نہیں، یہ قرآن پاک سے برکت نہیں ملے گی۔ ایک مولوی صاحب کو، امام صاحب کو ایک گھر میں دعوت کے لیے بلایا گیا۔ اب وہ ہر سال دعوت میں بلاتے تھے۔ جب امام صاحب اس گھر میں پہنچے جس گھر میں دعوت کے لیے بلایا تھا، اتفاق سے اس گھر میں پیسے رکھے ہوئے تھے۔ اب امام صاحب نے جب پیسوں کو دیکھا کہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کرا کہ پیسے کو لیا اور زلدان میں ڈال کر جو ہے قرآن پاک کو رکھ دیا۔ اب پیسے رکھ کے امام صاحب چلے گئے۔ جب گھر والے آئے، انہوں نے دیکھا پیسے نہیں تھے۔ اب وہ امام صاحب کا منصب دیکھ کے انہوں نے کچھ کہا نہیں، ان کے دل میں بدگمانی آ گئی کہ امام صاحب نے پیسے لے لیے۔ جب اگلا سال آیا تو امام صاحب کے سامنے انہوں نے کہا، گھر والوں نے، امام صاحب اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے پیسے مانگ لیتے، ہم نے یہاں پیسے رکھے تھے، وہ پیسے نہیں ملے۔ امام صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ جب امام صاحب رونے لگے تو گھر والوں نے کہا، امام صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے پیسوں کا آپ سے کہا۔ امام صاحب نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے پیسوں کا مطالبہ کیا، میں اس لیے رو رہا ہوں تم نے 1 سال سے گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو کھولا تک نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو قرآن پاک کہیں بھی رکھیں، ایسی جگہ رکھیں جہاں پر آپ پاؤں نہ کر سکیں، یعنی جہاں پاؤں کریں تو قرآن پاک کی جانب نہ جائے، لیکن خدا را قرآن پاک کو کھولو، قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک ہی تمہاری شفاعت کرے گا۔ لیکن جب نہیں پڑھو گے تو قرآن پاک بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ جی میرے کہ دو بھائی ہیں، ان کا مکان ہے، ان کے باپ کا، ہم 2 بھائی ہیں، ان میں سے 2 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ کہہ رہے کہ ان کی جو اولاد ہے جس کا انتقال ہوا، اس کو دادا کے مکان میں سے حصہ ملے گا۔ بھائی کا سوال ہے کہ 2 بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب ہیں۔ اب 2 بھائی اور والد صاحب، اب ہوا یہ کہ پہلے جو ہے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب یہ 2 بھائی بچے۔ اب 2 بھائی میں سے جو ایک بھائی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو اس کے بچے ہیں، آیا انہیں اس مکان میں سے حصہ ملے گا؟ یعنی پوتوں کو حصہ ملے گا؟ تو بالکل پوتوں کو حصہ ملے گا، پوتوں کو باپ والا حصہ ملے گا۔ یعنی جو 2 بھائی تھے بالفرض، ان کا مکان تھا، باپ کا تھا، 1 کروڑ کا مکان تھا، تو اب یہ یعنی کہ 50 لاکھ ہو گئے، تو لہٰذا ایک بھائی کو 50 لاکھ ملیں گے اور پوتوں کو 50 لاکھ پوتوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی پورے مکان پر قابض ہو جائے اور پوتوں کو حصہ نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی کی جائیداد سے حصہ کھایا، اللہ اس کی جنت سے جائیداد کو ختم کر دے گا۔ پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ لہٰذا مال وراثت، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کسی کا مال بھی ناحق نہیں کھانا ہے۔ مزاروں پہ جیسے بھی عید آئے گا اور عورتیں اور مرد اس میں شامل ہوں گے تو عورتوں کو مزار بھی جانا۔ بھائی کا سوال ہے کہ ابھی کسی بزرگ کا عرس آنے والا ہے تو ہمارے یہاں جو ہے خواتین مزار پہ جاتی ہیں، تو عورتوں کا مزار پہ جانا، عرس میں جانا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں ابتدائی اسلام میں، پھر کہا اب میں تمہیں قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن وہاں جانا تو آخرت کی یاد آئے اور دنیا کی محبت ختم ہو۔ تو یہ 2 باتیں تھی کہ آخرت کی یاد آئے، یعنی بندہ قبرستان جائے تو وہ دیکھے یار یہ بھی چلے گیا، یہ بھی چلا گیا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، میں کیوں دنیا پہ اتنا مائل ہو گیا ہوں۔ وہ اپنی آخرت کی تیاری